امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے، اصل غزہ کے، فلسطین میں ایک جگہ غزہ، امام شافعی کے بڑے وہاں کے ہیں، لیکن مکہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ گئے بھی یہیں سے ہیں، مکہ مکرمہ سے، پھر واپس آئے۔ اور امام احمد بغداد میں ہوتے تھے، امام اعظم بھی بغداد کے، احمد بھی، اس لیے احمد ابن حنبل کی موافقات امام ابو حنیفہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، شاگردوں کا شاگرد ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب علل الحدیث میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی، تو میں نے امام ابو یوسف کے علم کا دبدبا اور ہجوم سنا، وہیں سے مجھے علم پڑھنے کا شوق ہو۔ علل الحدیث احمد ابن حنبل کی عام مل رہی، شروع میں لکھا ہوا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے، تو امام احمد نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میرے استاد آئے ہیں، بہت اچھا کھانا پکاؤ، بہترین، سب کچھ تیار کر لو، ہاں، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ بعضی ہوٹل نے باہر لکھی لی، پختنو ہوٹلی اندی نے باہر لکھی لی، وہی دمر وس منشتے چی دی اوغوار مکور تا، دا خو یو دستور دے چی شاہان دی غلامان ہوتا۔ اچھا شعر ہے، کہتے میری اتنی توفیق نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کروں، گھر لے آؤ، یہ ایک دستور ہے کہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے رعایا اور غلاموں کے دیکھنے کے لیے باہر آتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رنگون برما کے طلباء کی دعوت پر گئے، فضلاء تھے دیوبند کے، اور شاہ صاحب کو 9-10 سال تک دعوت دیتے رہے، تو ایک دفعہ شاہ صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد شاہ صاحب جب آنے لگے تو ایک شخص آیا، اور اس نے شاہ صاحب کو کہا کہ میرے والد یا میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ پڑے ہوئے، حضرت نانوتی اور حضرت گنگوئی سے۔ نام لے لیا تو حضرت شاہ صاحب نے پہچان لیا، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے حضرت شیخ الہند کے ساتھ مل کر پڑھا، یہ ٹھیک بات۔ تو اس شخص نے کہا اس رشتے سے میرے گھر تو آؤ، یہ ان کا گھر ہے، قدم رکھو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا 2 شرطیں قبول کرو۔ پہلی شرط یہ کہ مجھے وہاں بیٹھنے کا نہیں کہو گے، بس میں کھڑے کھڑے دعا کر کے واپس ہو جاؤ، ٹائم نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں، نہ کھانا نہ چائے نہ کچھ۔ یہ 2 شرطیں منظور کر لو تو میں اندر جاؤں۔ اس نے کہا منظور۔ شاہ صاحب اندر تشریف لے آئے اور کھڑے رہے اور پھر دعا مانگنے لگے۔ تو اس شخص نے شاہ صاحب کے رفقا میں سے کسی سے پوچھا کہ بہت بڑے آفتاب و مہتاب میرے گھر آئے، نہ کھانا قبول کر رہے نہ پینا، تو میں کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی کتاب دین کی ہو، علم کی، تو وہ پیش کرو، بہت خوش ہو جائیں گے، کتابوں سے بہت محبت ہے۔ تو وہ اندر گیا اور اس نے مستدرک حاکم نکالی، حمص کی چپی ہوئی،
اور شاہ صاحب کو لا کے وہ چاروں جلدیں دی کہ یہ شاہ صاحب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سینے سے لگایا، چوما اور فرمایا اوہ ہو، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ہاں مستدرک یہ نسخہ مل جائے گا، میں دارالعلوم دیوبند سے بغیر جوتا پہنے یہاں آ جاتا، اس کتاب کے اکرام میں مجھے کیا پتا۔ اور یہ کہہ کر شاہ صاحب پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئے اور مستدرک دیکھنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب جب وہاں سے روانہ ہوئے، ریل گاڑی کے ذریعے رنگون برما سے مختلف ٹرینوں سے دارالعلوم دیوبند جانا تھا، آپ نے یہ واقعہ اس کے شروع کے صفحے پہ خود لکھا ہے اور پھر اس کتاب پر تعلیق فرمائی ہے اس شان سے کہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے بھی ایسی خوشخطی نہیں کر سکتا، اور چاروں جلد مکمل حواشی یاد سے لگائے مستدرک کے حاکم پر، اور وہ نسخہ الحمدللہ دنیا میں موجود ہے۔ کون کس کے ہاں گیا اور کس طرح گیا، مسئلۃ معترکہ، عجائب و غرائب مسئلہ ہے۔ ایک محدث آتے ہیں، اس کے تذکرے میں مولانا انور شاہ نیچے لکھتے ہیں ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا ہے، فرماتے کہ ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا، مہمان تو ان کے وہاں فوت ہو گئے۔ مجتہدین کا توغل قرآن مجید میں بہت زیادہ تھا۔ امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اور ہمارے استاد آئے ہیں، زمانے کا مجتہد ہے، اچھا اکرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، بہت بہترین اور اچھے کھانے پکے، امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں رات کو پیش کیے گئے، امام شافعی کے، اور انہوں نے بڑے شوق سے کھائے، خوب کھائے، شوق و ذوق سے کھانا کھایا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے، اصل غزہ کے، فلسطین میں ایک جگہ غزہ، امام شافعی کے بڑے وہاں کے، لیکن مکہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔